جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، اللہ نے کہا میں کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یعنی کوئی اور بات بھی ہے جو اس بات سے کہیں زیادہ اعظم ہے۔ لیکن پھر اللہ نے کیا کہا کہ یہ سب تمہیں جو امتحان دیے گئے ہیں نا، شاید ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ تم ان سب سے نکل کے صحیح سکون ایک ہی جگہ پاؤ گے، وہ اللہ کے ذکر میں۔ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو انسانوں کو پیدا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ خون خرابہ کریں گے دنیا میں جا کے، تو ابھی تو وہی کر رہے ہیں، تو ان کی بات تو درست ہوگی۔ اصل میں پہلی بات پہلے کر لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ فرشتوں نے شکایت کی کہ یہ تو خون بہائے گا، فساد کرے گا، وہ تو کر ہی رہا ہے، تو ان کی بات تو صحیح نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کا خاص اختیار کیا تمام مخلوقات میں سے، رائٹ، پھر انسانوں میں سے ان کی نسلوں میں سے خاص آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کا اختیار کیا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام کا خاص اختیار کیا، ان کی اولاد میں سے یعقوب کی اولاد میں بنی اسرائیل ایسی قوم ہے اس کا خاص اختیار کیا، خاص میں سے خاص، یعنی بات آدم کی خصوصیت سے شروع ہوئی اور تقریباً اپنے کلائمیکس کو پہنچتی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کے بارے میں کیا کہا ہے قرآن نے کہ تسفکون دماءکم وتخرجون فریقا منکم من الفضل، وہی بات جو فرشتے کہہ رہے تھے نا، وہ یعنی عام انسانیت دور کی بات جو چنے گئے تھے خاص، انہوں نے درست ثابت کر دی قرآن میں، اسی صورت میں بقرہ میں۔ تو اس کو بات کون کیسے سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، اللہ نے کہا میں کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یعنی کوئی اور بات بھی ہے جو اس بات سے کہیں زیادہ اعظم ہے۔ یہ بات بڑی ہے لیکن یہ تمام بات نہیں ہے، کچھ باتیں تمہاری ذہن میں مسنگ ہیں۔ پھر اس کا اشارہ کیا بعد میں آدم علیہ السلام کو انہوں نے اپنی اولاد کے تمام کے نام اور ان کے اوصاف سکھا دیے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ تفسیر کا ذرا غور سے مطالعہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو درختوں کے اور پہاڑوں کے اور بھیڑ بکریوں کے نام نہیں سکھائے تھے، ان کو اپنی اولاد کے نام سکھائے تھے۔ اور عربی میں نام کا لفظ تعریف کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جو خصوصیات ہوتی ہیں کسی کی۔ فرض کریں آپ کا نام کیا ہے؟ نعمان۔ نعمان بھی نعمان ہے، چلو اچھی بات ہے۔ اچھا، تو آپ کا نام بتایا آدم علیہ السلام کو اور آپ کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، اس کو کہتے ہیں علم آدم الاسماء۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کرایا، ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ ابراہیم سے متعارف کرایا، ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ فرعون سے متعارف کرایا، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ اب ان کو تمام اپنی اولاد سے متعارف کرا کے ان کے بارے میں ایک کے بارے میں کچھ باتیں بتا کے اب فرشتوں کے سامنے انسانیت کو پیش کیا گیا، عرضہم علی الملائکہ، اور کہا ان کے بارے میں کہہ رہے تھے نا خون بہائیں گے، بتاؤ ذرا یہ کون لوگ ہیں؟ انبئونی باسماء ہؤلاء، وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں جانتے۔ پھر آدم سے کہا کہ ذرا بتاؤ ان کو یہ کون لوگ ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ہمارا تعارف شروع کیا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں بدترین لوگ بھی ہیں اور اس میں بہترین لوگ بھی ہیں، لیکن بات اشارتاً کچھ یوں سمجھ میں آتی ہے کہ جو بہترین لوگ ہیں نا انسانیت میں، جو ہمیشہ سے جو ہے وہ کم ترین رہے ہیں، یعنی اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ فساد والوں کی رہی ہے اور اقلیت ہمیشہ اچھے لوگوں کی رہی ہے، لیکن وہ اقلیت اتنی زبردست ہے کہ وہ اس تمام نظام کو اور اس تمام سکیم کو جسٹیفائی کرتی ہے۔ یعنی وہ چند اچھے لوگ جو ابھی بھی دنیا میں ہیں، کسی بھی کمیونٹی میں ایک اقلیت لوگوں کی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، اور وہی لوگ جواز معلوم ہوتے ہیں کہ جب فرشتوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس انسان کے اندر اتنے اچھے لوگ بھی ہیں، ایسی اچھائی بھی ہے، تو انہوں نے فوراً اعتراف کر لیا، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دی میں نے کہا نہیں تھا میں جانتا ہوں، یعنی ان کو سمجھ میں آ گئی اب بات، یعنی اس بات کا انکار نہیں ہوا کہ فساد پھیلے گا۔ اور اسی طرح سے یہی بات سورۃ 3 میں بھی آ گئی کہ انسان کو سب سے خوبصورت تقویم میں یعنی خوبصورت شکل میں بنایا گیا، اور پھر ہم نے اس کو سب سے نچائی تک بھی پہنچا دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو دونوں ایکسٹریمز ہیں انسانیت کے اندر۔ فرشتوں نے صرف ایک اینگل دیکھا تھا، دوسرا نہیں دیکھا تھا، بات صرف یہ تھی۔ تو اس میں پھر ایک اور کویشچن بھی آ جاتا ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو جب منع کیا گیا کہ وہ ایک پھل آپ نے نہیں کھانا، اب انہوں نے غلطی کی، اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بھیج دیا؟ نہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ ان کو بھیجنے سے پہلے
سورۃ البقرہ میں یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے، ان کو بنانے سے پہلے اعلان کر دیا کہ فرشتوں کو اعلان کر دیا، اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں جنت کے لیے بنا رہا ہوں، اگر غلطی کرے گا تو زمین میں پھینک دوں گا۔ صحیح، بنایا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جنت میں گئے کیوں پہلے؟ جنت میں اس طرح سمجھ لیں جیسے جو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، وہ پہلے لیب میں ہوتے ہیں، پھر وہ سرجری روم میں جاتے ہیں۔ جو فائر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے وہ کنٹرول فائر پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، پھر وہ اصل بلڈنگ جس میں آگ لگی ہوتی ہے اس کو جا کے ہیلپ کرتے ہیں۔ صحیح، فوجی ہوتا ہے وہ ٹریننگ گراؤنڈ میں ہوتا ہے، شوٹنگ رینج میں ہوتا ہے، میدان جنگ میں جانے سے پہلے، رائٹ۔ آدم علیہ السلام کو ٹریننگ دی جا رہی تھی، اس لیے ان کو یہ نہیں کہا تھا اخلد انت وزوجک الجنہ، ہمیشہ کے لیے رہو جنت میں، کہا تھا کچھ دیر کے لیے یہاں ٹھہر جاؤ۔ اسکن کا لفظ ہوتا ہے، سکون کہتے ہیں رکنے کو، یہاں رک جاؤ۔ جیسے سکون یا ساکن عربی میں بھی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کسی حرکت پہ سکون آتا ہے یا جزم آتا ہے، اس پہ رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو کہا یہ گیا کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ، بس جب ٹھہرے ہو تو اس ایک درخت سے ضرور رہنا۔ اور جو وسوسہ شیطان نے کیا، سارا کچھ ہوا، رائٹ۔ اس سے بعد میں کیا سمجھ میں آ گئی بات آدم علیہ السلام کو کہ میرے سامنے دنیا کی، یہاں تک کہ جنت کی ساری نعمتیں بھی ہوں، شیطان کا ایجنڈا یہ ہے کہ مجھے وہ ساری نعمتوں سے اندھا کر کے وہ جو ایک چیز حرام کی ہے نا اس پہ میرا ذہن ڈال دے گا، وہ جب تک وہ پورا نہ کر لے۔ اب جب یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے تیار کر دیا زندگی میں، اس دنیا کی زندگی کے لیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اکثریت اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے میرے لیے، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، یحرم علیہم الخبائث، جو خبیث چیزیں وہ حلال کی ہیں، حرام کی ہیں میرے لیے۔ شیطان کا پورا ایجنڈا کیا ہے کہ وہ ساری جو دنیا آپ کے سامنے حلال کھلی ہو نا، اس کا کوئی مزہ نہیں آئے گا، ایک حرام کا ہے، وہ ایک حرام جو ہے اس پہ وہ ہمیشہ آپ کو اسی طرف اکساتا رہے گا۔ اسی لیے شیطان نے کیا چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، کہا تھا وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ کیا مقصد ہے شکر گزار نہیں پاؤ گے؟ جو حلال نعمتیں ہیں ان کا شکر نہیں کرنا۔ کیسے شکر نہیں کرنا؟ ان کے بارے میں سوچنا ہی نہیں، ان میں دلچسپی نہیں، دلچسپی اصل اس میں ہے جو حرام ہے، وہ اس کا سارا مقصد ہے، وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو اصل میں جنت کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمیں دنیا میں، عیسائی فلسفہ ہے کہ ہمیں دنیا میں سزا کے طور پہ بھیجا گیا ہے۔ قرآن کا فلسفہ ہے ہمیں جنت میں امتحان کے طور پہ بھیجا گیا تھا، تیاری کے لیے۔ اصل میں ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، سزا کے لیے نہیں۔ ہم ان کی سزا کی جو ہے وہ ان کی سزا ہم نہیں بھگت رہے، یہ عیسائی فلسفہ ہے۔ اور انفارچونیٹلی یہ فلسفہ ہمارے مسلمانوں میں کسی نہ کسی طرح آ گیا، تو اب ہم لوگ بھی سوچنے لگے کہ آدم علیہ السلام کی غلطی تھی، ہم کیوں بھگت رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے۔ یہ عیسائی کہتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھو کہ دو بڑے مقام ہیں قرآن میں، آخری بات کہوں گا اس بارے میں، دو بڑے مقام ہیں قرآن میں جہاں پر آدم کا قصہ تفصیل سے آیا ہے۔ ایک ہے سورۃ البقرہ، دوسرا ہے سورۃ الاعراف، دوسری سورت اور 7ویں سورت۔ دوسری سورت میں زمین کی نعمتوں کا پہلے ذکر ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہارے لیے ہر طرح کے پھل نکالے، آسمان سے پانی اتارا۔ یہ نعمتوں کا ذکر ہے نا، یہ کوئی جیل تھوڑی ڈسکرائب ہو رہی ہے کہ تمہیں یہاں پر یہ تکلیف دی، یہ تکلیف دی، بلکہ نعمتوں کا ذکر۔ پھر آدم کا قصہ شروع کیا۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں بھی وجعلنا لکم فیہا معایش قلیلا ما تشکرون، کہ تمہارے لیے زندگی کے لیے اور تمہاری معیشت کے لیے، تمہاری نشو و نما کے لیے جن چیزوں کی تمہیں ضرورت تھی سب فراہم کر دی، کتنا تم کم شکر کرتے ہو۔ پھر آدم کا قصہ شروع کیا۔ یعنی قرآن نے بار بار تیار کیا ہے انسان کو کہ اس دنیا میں رہنے کی جو نعمتیں ہیں اس کا شکر کرے، اور پھر اس کو سمجھ میں آیا یہاں آیا ہی کیوں تھا، شکر کرنے کے لیے آیا تھا، رائٹ۔ صحیح۔ تو اس طرح سے قرآن بائبل کا جو فلسفہ ہے نا کہ آیا ہی انسان یہاں آدم کی غلطی کی وجہ سے تھا، اس کا بڑے کھلے الفاظ میں انکار کر رہا ہے، کھلے الفاظ میں یہ تصحیح کر رہا ہے بائبل کی۔